کند ذہن جو بچہ ہو نا آپ کا کند ذہن، اس کو ذہین بنانے کے لیے بھی میرے اللہ نے نسخے بتائے ہیں، وظیفے بتائے ہیں، دعائیں بتائی ہیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ چھوڑتا تھوڑی ہے کسی کو کہ ذہین کو آگے کر دے اور کند ذہن کو چھوڑ دے، کیونکہ ذہن اس نے خود بنائے، کسی کا بہت چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا، تو اس نے خود بنائے، اور ذہنوں اور تیزی کے ساتھ نصیب نہیں جوڑے اس نے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو سیدھی بات کرنا ہی نہیں آتی پر بڑے بڑے بزنس مین ہیں۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا تو تھوڑا سا تیز ہو جاتا تو تیرے کام بن جاتے، تیزی کے ساتھ کام نہیں جڑے ہوئے میری بہنوں۔ اگر تیزیوں اور عقل مندیوں کے ساتھ کام جڑے ہوتے تو کئی عقل مند عورتیں جو ہیں بیچاری پس رہی ہیں، کئی عقل مند مرد جو ہیں وہ پس رہے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو بالکل ایسے ہی بیٹھے اور عقل بھی نہیں تمیز بھی نہیں، لیکن روزیاں ہیں، کوئی ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا ان کا۔ تو ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ بیٹا عقل سے زیادہ نصیب مانگو ہے۔ کئی عقلوں والیوں کو ہم نے ایسا دیکھا کہ بیچاریوں کے نصیب بہت برے ہوتے ہیں، اور کئیوں کو آپ نے دیکھا کہ چہرہ اتنا خاص نہیں ہوتا لیکن ان کے نصیب بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ کند ذہن بچے جن کا ذہن کسی چیز میں حفظ میں ڈالا اس میں رہ گئے، اسکول میں ڈالا اس میں نہیں چلتے، چیزیں یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کچھ ان کو یاد نہیں ہوتا، تو سورہ نساء کی آیت ہے 113 نمبر، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ 113 نمبر آیت ہے یہ۔ آپ اس کو پہلے تو 121 دفعہ پڑھ کے ایک گلاس پانی پہ اس کو دم کر کے بچے کو دے دیں گی، پھر ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، بچہ گھر ہو یا نہ ہو، شوہر بچہ جس پہ بھی آپ دم کرنا چاہیں، گھر ہو نہ ہو، آپ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے اس کا چہرہ تصور میں لا کر اس پر دم کر دیں گی۔ دم کر دیں گی تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، میں اپنے علم میں سے علم دوں گا، اپنے حلم میں سے حلم دوں گا۔ اللہ کا علم کیا ہے جی؟ میں اور آپ تو اس تک پہنچ ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتے، پہنچنا تو بہت دور، سوچ ہی ہماری نہیں جا سکتی۔ اللہ اپنے علم میں سے علم دے رہا ہے، ایسا ٹاپر بچہ اسے بنا دے گا، ٹاپ کرنے والا بچہ بنا دے گا، آزمودہ ہے یہ ہمارا، ہم نے آزمایا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے علم میں سے علم دوں گا، اور اپنے حلم میں سے حلم، ہاں سے حلم، کیا مطلب اس کا اپنے حلم میں سے حلم دوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے ایسا صبر والا بنائے گا کہ بڑے سے بڑے مصائب یا کوئی ناگوار بات بھی آ جائے گی تو صبر کر جائے گا۔ کیا ہے وہ؟ آج ہمارے بچوں میں پیشنس ہی تو نہیں ہے، صبر ہی تو نہیں ہے، کسی بات پہ صبر نہیں ہے، فوراً تھڑاک سے جواب، فوراً تھڑاک سے بدتمیزی، فوراً سے وہیں معاملے ختم کر کے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو صبر آ جائے گا اللہ کی طرف سے، ہر معاملے کو ایک طریقے سے لے کے چلیں گے۔ کون سا صبر اللہ کہہ رہا ہے میرا صبر جاننا چاہتے ہو؟ مجھے تو کافر کہتے ہیں کہ تیرا بیٹا ہے عیسیٰ، میرا صبر دیکھو میں ان کو پھر بھی روزیاں دیتا ہوں، میرا صبر دیکھو میں پھر بھی ان کو اولادیں دیتا ہوں، میرا صبر دیکھو میں ان کو گھر دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، ان سے یہ سب چیزیں نہیں چھین لیتا، حالانکہ وہ مجھ پہ بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ کا صبر دیکھ رہے ہیں آپ ہیں؟ کافروں کو کتنی دنیا دی اللہ نے کہ شاید لوٹ آئیں، اللہ کے صبر میں سے صبر ملے گا انشاءاللہ۔ اور جس عورت یا مرد کو بھولنے کی بیماری ہے، یعنی چیز رکھی بھول گئے، کسی اور نے رکھی بھول گئے، بچہ سبق یاد کر رہا ہے بھول گئے، بہترین آیت ہے اس کے لیے، بہترین آیت، بہترین آیت
वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सूरह निसा की आयत है 113 नंबर। अव्वल आखिर 11 दफ़ा आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़ के अपने बच्चे पे दम कर देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बच्चे को ज़हीन तरीन बनाएगा। आपको भूलने की बीमारी, आपकी बीमारी ख़त्म होगी भूलने की। आपके जहन को अल्लाह तेज़ बनाएगा। और जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं उनको ये ख़ास तौर पे पढ़ के माएँ हदिया करें। पहली दफ़ा में 121 दफ़ा आपने पढ़ के गिलास पे, पानी के गिलास पे दम करके पिला देना है। उसके बाद आप जो है रोज़ाना हर नमाज के बाद पढ़ के उसको दम करें। अगर 121 दफ़ा बैठ के नहीं भी पढ़ी जा रही तो हर नमाज के बाद बैठ के उसको दम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर ही इसके असरात दिखाएगा, बशर्तिया के हम दुआ को पढ़ें नहीं मांगे। हम इस वजीफे को पढ़ने के लिए नहीं दे रहे, मांगने के लिए दे रहे हैं अल्लाह से कि या अल्लाह तेरी हदीस कुदसी हमने सुन ली, अब तू ये हमें बरक़ात सारी दे दे जो इस दुआ की बरक़ात हैं। आमीन।